to thank the Honourable Prime Minister for taking the time. We're so honoured to have you here, Mr. Shehbaz Sharif. Once again, thank you so much. The Chief Army Staff, Mr. Saeed Hassan Munir, and to all of our dear ministers. Thank you again. Owned 50% by Barrack, 25% by Free Pakistan Federal State-owned enterprises, by the province of Balochistan on a fully funded basis, and 10% by the province of Balochistan on a free carried basis. Balochistan's 25% share is fully financed. Never before has sharing of a mining venture in this manner been concluded in our industry. Planning the development of the mine into a world-class long-life mine expand both Barrick's strategically significant copper portfolio and its benefit to Pakistani stakeholders for generations to come. 8 اور 9 اپریل کے دن اسلام آباد کے جناح کنونشنل سینٹر میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں پاکستان سول ملٹری قیادت کے علاوہ دنیا بھر کے مختلف ڈیلیگیشنز، بزنس مینز اور کمپنیز نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اس تقریب کا ٹائٹل تھا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم، جو کہ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کی ایک کولیبوریٹو ایفرٹ تھی ان پارٹنرشپ وتھ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل اینڈ منسٹری آف انرجی اینڈ پیٹرولیم ڈویژن۔ اس فورم کو کنڈکٹ کرنے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو انٹیپڈ منرلس ہے اس کو ڈسکور کیا جا سکے اور اس کو ایکسپلوئٹ کیا جا سکے تاکہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو اور پاکستان کی اکانومی گرو کر سکے۔ اور سیکنڈلی اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان گلوبل مائننگ اکانومی میں اپنا ایک رول ادا کر سکے۔ اس تقریب میں دنیا بھر سے مختلف ممالک سے انٹرنیشنل ڈیگنیٹریز، انویسٹرز اور انڈسٹری لیڈرز نے پارٹیسپیٹ کیا۔ موسٹ امپورٹنٹلی اس تقریب میں بیرک گولڈ کمپنی بھی موجود تھی، جو کہ لیڈنگ کینیڈین مائننگ کمپنی ہے جس کی کمٹمنٹ پاکستان میں ریکارڈک پروجیکٹ میں ہے، جو کہ بلوچستان میں لوکیٹڈ ایک ایریا ہے جدھر ون آف دی ورلڈز لارجسٹ گولڈ اینڈ کوپر ڈپازٹس موجود ہے، جس میں یہ کمپنی اپنا ایک رول ادا کرے گی، ان گولڈس کو، ان کوپرس کو ڈسکور کرے گی اور اس کو ایکسپلائٹ کرے گی۔ اس تقریب میں ان کا جو فوکل پوائنٹ تھا تو وہ ریکوڈک پروجیکٹ تھا۔ زیادہ تر ڈسکشن اس پروجیکٹ کے متعلق ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق ان کمپنیز کا یہ پلان ہے کہ شروع کے فرسٹ فیز میں پہلے کچھ چند سالوں میں تقریباً کچھ 45 ملین ٹنز اور کو پروڈیوس کیا جا سکے، اور پھر گریجولی نیکسٹ فیز میں یہ جو 45 ملین ٹنز فگر ہے اس کو انکریز کیا جا سکے 90 ملین ٹنز تک۔ اگر یہ پاسبل ہوا تو یہ چیز پاکستان کو گلوبل کوپر مارکیٹ میں ایک سگنیفیکنٹ پلیئر بنانے میں اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جدھر ایک بہت بڑی تعداد میں منرلز موجود ہے۔ منرلز کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے میٹالک اور ایک ہوتا ہے نان میٹالک۔ ریسرچ اور رپورٹس کے مطابق پاکستان میں اگرچہ میٹالکس کی اتنی زیادہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن اگر نان میٹالک کی بات کی جائے تو پاکستان میں رپورٹس کے مطابق لارج ڈپازٹس موجود ہے جس کو ابھی تک نہ ہم نے ڈسکور کیا ہے اور نہ ہم نے اس کو ایکسپلوئٹ کیا ہے۔ اگر پاکستان کی مائننگ سیکٹر ڈیولپ ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، خاص کر پاکستان کی جو آلریڈی فریجائل اکانومی ہے تو اس میں یہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ان منرلز کا استعمال کر کے ہم انڈسٹریل سیکٹر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ میٹالک کا استعمال کسی بھی کنٹری میں بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے انڈسٹریل سیکٹر میں ایز را مٹیریل کے طور پر۔ اسی طرح اگر نان میٹالک منرلز کی بات کی جائے تو اگر پاکستان کی حد تک بات کی جائے، یہاں پر لائم سٹونز ہے، جپسمز ہے، کلیز ہے، اس کا استعمال کر کے ہم کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں انڈسٹری کو، پیومنٹس، بلڈنگز، بریجز، یہ ساری چیزیں ہم بنا سکتے ہیں جس سے ہم پاکستان کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم جو ہے بڑی حد تک بوسٹ کر سکتے ہیں۔
کسی بھی کنٹری میں اگر ڈومیسٹکلی میٹالک اور نان میٹالک منرلز پروڈیوس کیے جاتے ہو تو وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں ریونیو جنریٹ کی جا سکتی ہے۔ ان منرلز کا استعمال کر کے ہم اپنی ایگریکلچرل سیکٹر کو بھی بوسٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیمنٹ کا استعمال ہم کر سکتے ہیں کینالز میں، اسی طرح ایگریکلچرل فیلڈز میں ہم ڈائکس بلڈ کر سکتے ہیں، ایریگیشن میں بہت ساری چیزوں میں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میٹالک منرلز کی بات کی جائے، ہم اس سے ٹریکٹرز بنا سکتے ہیں، بیریجز میں جو گیٹس ہوتے ہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنی ایگریکلچرل سیکٹر کو بھی بوسٹ کر سکتے ہیں۔ ان منرلز کا استعمال کر کے پاکستان امپروو کر سکتا ہے بیلنس آف پیمنٹ مسئلے کو۔ مثال کے طور پر پاکستان جو ہے میٹالک منرلز اور منرل پروڈکٹس کو بیچ سکتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، جدھر اس کی بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ اس سے پاکستان فورن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ ارن کر سکتا ہے۔ سیکنڈلی، اگر ان چیزوں کو ہم ڈومیسٹکلی استعمال کریں گے اپنے ملک میں تو اس سے ہم بہت زیادہ پیسے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم ہر سال چیزوں کو امپورٹ کرتے ہیں باقی کنٹریز سے تو اس میں ایک بڑے پیمانے پر ہم امپورٹ کرتے ہیں منرل آئل کو، تو اگر ہم یہاں پر پاکستان میں ڈومیسٹکلی یہاں پر جو آئل ہے اس کو اگر ہم ڈسکور کریں گے، اس کو ہم ایکسپلائٹ کریں گے، تو اس سے ہم جو ہے پاکستان کو will not have to import oil from other countries and it will be able to save huge amount of money۔ مائننگ سیکٹر کو ڈیولپ کرنے سے امپلائمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے، تو اگر ہم اس کو ڈیولپ کریں گے تو اس سے ہم ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو امپلائمنٹ بھی دے سکیں گے مائننگ سیکٹر میں اور باقی انڈسٹریز میں۔ پاکستان کی معیشت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے انرجی کرائسس۔ یہاں پر جو بجلی ہم جنریٹ کرتے ہیں وہ ہم تھرمل الیکٹریسٹی ہم جنریٹ کرتے ہیں، یعنی ہم باہر سے ایک بہت بڑی تعداد میں آئل کو امپورٹ کرتے ہیں اور اس سے ہم 60 یا 70% جو بجلی پاکستان میں جنریٹ ہوتی ہے تو وہ ہم آئل کے تھرو کرتے ہیں، اور یا ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں تو اس کے تھرو ہم کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہاں پر جو پاکستان میں جو ایک بہت بڑی تعداد میں کوئل کے ڈپازٹس موجود ہے، جو آئل ہے جس کو ہم نے ابھی تک ڈسکور نہیں کیا ہے، تر میں ایک بہت بڑی تعداد میں کوئلے کے ذخائر موجود ہے جو کہ انٹیپڈ ہے، اس کو اگر ہم ڈسکور کریں گے، ایکسپلائٹ کریں گے تو ہم اس سے الیکٹریسٹی جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے ہماری جو انرجی کرائسس ہے تو وہ بڑی حد تک ختم ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم اپنے انرجی کرائسس کو ختم کریں گے تو اس سے ہماری جو انڈسٹریز ہے تو وہاں پر بھی گروتھ ہوگی، اس سے ہم امپلائمنٹ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی معیشت میں بڑی حد تک بہتری بھی آ سکتی ہے۔ اب آپ سب کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اگر پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں نیچرل منرلز موجود ہے تو پھر ہم نے آج تک ان نیچرل منرلز کو ڈسکور کیوں نہیں کیا؟ اگر ہم اس سے اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں، ہم اپنی معیشت کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، تو پھر آج تک ہم نے ان سارے منرلز کو ڈسکور کیوں نہیں کیا؟ اب یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ان سارے منرلز کو ڈسکور کریں گے تو اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے لیک آف فائنینشیل ریسورسز۔ پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تاکہ وہ انویسٹ کرے اور ان منرلز کو ڈسکور کرے اور اس کو ایکسپلائٹ کر سکے۔ اسی وجہ سے آج تک ہم نے ان منرلز کو ڈسکور نہیں کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں ریسرچ بھی آتی ہے اور اس میں ٹیکنیکل چیزیں بھی آتی ہے جس پر اگین آپ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پر ہمارے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھی نہیں ہے، آپ کو ہائر کرنا پڑے گا باہر کنٹریز سے، اور اگر وہ یہاں پر آئیں گے تو آپ ان کو شیئرز بھی دیں گے اور ان کو کچھ پیسے بھی دیں گے۔ تو پاکستان جو ہے
پاکستان کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر یہ جو نیچرل منرلس ہے پاکستان میں، اگر اس میں کوئل ہے، اس میں کاپر ہے، گولڈ ہے، کرومائٹ ہے، نیچرل گیس ہے، سلفر ہے، تو یہ ایسے ایریاز میں ہے، مثال کے طور پر بلوچستان صوبے کی اگر بات کی ہے تو وہاں پر پاپولیشن کم ہے، ان ایریاز میں انفراسٹرکچر وہاں پر ٹھیک نہیں ہے، ٹرانسپورٹیشن سسٹم وہاں پر ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کی ایکسیس وہاں پر نہیں ہے، تو اس کے لیے انفراسٹرکچر بھی بیسٹ ہونا چاہیے، آپ کی ایکسیس اس ایریا میں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ جو پروونس ہے بلوچستان، تو وہ بہت زیادہ ایک بیکورڈ پروونس ہے، اور وہاں پر یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے آج تک یہ جو نیچرل منرلس ہے اس کو ہم نے ابھی تک ڈسکور نہیں کیا۔ سب سے جو سیریس مسئلہ ہے تو وہ سیکیورٹی کا ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک بلوچستان اور اسلام آباد کے درمیان جو تعلقات ہے تو وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں، وہاں پر ہمیشہ سے ہم نے انسرجنسیز دیکھے ہیں، اور آج بھی وہاں پر بہت سارے گروپس جو ہے وہ ایکٹیو ہے، مثال کے طور پر BLA کی آپ اگر بات کی جائے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے گروپس ہیں جو کہ اس کے خلاف ہے کہ بلوچستان جو ہے اس کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے، تو سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فنڈ کو کنڈکٹ کرنے کے پیچھے مقصد بھی یہی تھا کہ ان سارے مسئلوں کو پاکستان ریزولو نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے اس تقریب میں بہت سارے ڈفرینٹ انٹرنیشنل کمپنیز تھے، بزنس مین تھے، انویسٹرز تھے، کیونکہ ان کے پاس پیسے بھی ہے، ان کے پاس ٹیکنیکل سپورٹ بھی ہے، ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھی ہے، ریسرچ بھی ہے، ان کے پاس یہ ساری فیسلٹیز موجود ہے، لہٰذا اگر وہ یہاں پر انویسٹ کریں گے اور ان انٹیپڈ نیچرل منرلز کو وہ ڈسکور کریں گے، اس کو اگر ہم پراپرلی ایکسپلائٹ کریں گے تو یہ بالکل پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔